بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی پیارے طلباء و طالبات، ہماری لاسٹ ویڈیو تھی جس میں ہم نے حمد باری تعالیٰ یعنی کہ نظم کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج کی بھی ہماری ویڈیو ہمارے اسی سبق نمبر 1 حمد باری تعالیٰ سے لنکڈ ہے، اسی سے وابستہ ہے۔ تو یہ نوٹس آپ کو اسکول سے ملیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ نوٹس آپ کو اب اسکول سے ملیں گے، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ ان نوٹس کو اسکول سے حاصل کر لیں۔ تو جی ہمارا پہلا سبق تھا کہ ہم نے نئے الفاظ کے معنی سیکھے تھے، اور یہ آپ نے ہوم ورک بھی کیا تھا۔ مجھے بہت سے بچوں کا ہوم ورک موصول ہوا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ جی صفحہ نمبر 7 پہ ہے تشریح اس کی، یہ نظم ہے اور ہم اس کے ساتھ تشریح کریں گے۔ پہلا بند ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے، پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ ہر بندہ یعنی کہ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور دنیا کی ہر چیز، ہر شے، حتیٰ کہ پھول بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، سب سے بڑا خدا ہے۔ شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو دیکھو۔ شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو پرکھو، وہ لائق ثنا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ شمس و قمر یعنی کہ سورج اور چاند، شمس سورج، قمر چاند، شجر درخت اور حجر پتھر۔ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں، اس دنیا میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ لو اور ہر چیز کو پرکھ کے دیکھ لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو۔ ہر چیز یہی کہے گی کہ جو لائق ثنا ہے وہ لائق ثنا ہے، یعنی جو حمد کے قابل ہے، جو تعریف کے قابل ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا، ہر شے کا خالق اور مالک ہے، اور ہر چیز اس چیز کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی اکیلے ہونے کی، واحد ہونے کی گواہی دے رہی ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے۔ ہر چیز اسی کے کن سے قرار پایا، ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا۔ قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ کن کا مطلب ہم نے پڑھا، یہ پچھلے الفاظ معنی دیکھیے۔ کن یعنی کہ ہو جا، کہنا۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ کن، اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے کن کے منتظر ہیں، یعنی کہ تو کن فرما، تو کہہ ہو جا، اور وہ کام ہو جائے، اور ہماری دعائیں اسی طرح بازیاب ہو جائیں، فیضیاب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، وہ چیز پیدا ہو گئی، وہ چیز دنیا میں آ گئی، اس کی تخلیق ہو گئی۔ قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے واحد اور اکیلا ہونے کی گواہی خود قرآن پاک دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے اس پوری دنیا میں جو تعریف کے قابل ہے، اور جو سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کا، تو مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کا، تو اس کی یہی ثنا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ مشتاق یعنی کہ یہ جو شاعر ہیں، مشتاق کون ہیں؟ مشتاق شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، آپ یہ آخر میں دیکھ سکتے ہیں، محمد مشتاق حسین قادری، یہ شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ کہتے ہیں مشتاق پہ کرم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مشتاق پہ بہت کرم ہے، بہت مہربانی ہے، بہت عنایت ہے۔ رب کریم کا، تو کہتے ہیں رب کریم کا، مشتاق پہ بہت زیادہ رحم ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ تو اس کی یہی ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے نہیں تھکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے۔ ہر چیز تو گواہی دے ہی رہی ہے، قرآن بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی جب ہر شے دے رہی ہے، قرآن پاک خود دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی بڑائی کی گواہی دے رہے ہیں، تو میں
بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت ایک شاعر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑا خدا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی نظم جس کی ہم نے تشریح کی۔ آپ سب کا یہ ہے کہ ہوم ورک ہے کہ آپ سب نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس نظم میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ اس تشریح کو سنیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظم کی پڑھائی کیجیے اور مشق کیجیے بار بار کہ آپ کی پڑھائی ٹھیک ہو، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو اور آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔